بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے پچھلے سیشن سے ہم جس موضوع کے حوالے سے اسلام کے احکام سیکھ رہے ہیں وہ ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے کون سے گناہ کے کام ہیں اور ایسے کون سے کبیرہ گناہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سخت وعید آئی ہے کہ ان کاموں کے کرنے والے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت ہمیں ایک با کردار اور باوقار مسلمان کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک باوقار مسلمان ہونا اور ایک با کردار مسلمان ہونا بھی دراصل عبادت ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، یقیناً وہ افضل ترین درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عطا کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا تھا کہ لیس منا کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسا شخص جس کا ایمان کامل نہیں ہے اور جس کو ثواب بھی کامل نہیں ملے گا بلکہ کچھ پورشن اس میں عذاب کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، گناہ کے کام ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے اور ان کی وجہ سے آخرت میں عذاب ضرور ہوگا ایسے شخص کو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق میاں اور بیوی میں لڑائی ڈالنا، میاں اور بیوی کو لڑانا یا ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا، یا بیوی کو میاں کے خلاف یا میاں کو بیوی کے خلاف اکسانا جس کے نتیجے میں دونوں کا جو تعلق ہے وہ خراب ہو، ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اسی حوالے سے ایک اور حدیث کا مطالعہ کیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے یا بھڑکائے یا ان میں کسی طرح پھوٹ ڈالے، یا اسی طرح اس حدیث میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ جو کسی ملازم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے یا اکسائے یا پھوٹ ڈالے یا ان کے درمیان تعلقات کو خراب کرے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے ایک اور عمل کے بارے میں سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت بھرا انداز اختیار نہیں کرتا، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ تو جس طرح بڑوں کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح چھوٹوں کے کچھ حقوق ہیں۔ ہمیں بڑوں کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے اور چھوٹوں کے حقوق ادا کرنا ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ چھوٹوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، اور بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی وضاحت آپ لوگوں سے شیئر کی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے مطابق وہ کبیرہ گناہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو سیکشولی ڈس ایبل کیا یا کسی دوسرے کو کیا، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم رہبانیت والی زندگی نہ گزاریں بلکہ ایک نارمل انسانوں والی زندگی گزاریں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، ذکر بھی کریں اور اپنے خاندان کو بھی آگے بڑھائیں اور اپنی نسل کو بھی آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہم نے سیکھا ایک اور حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور یہ حدیث اس حوالے سے سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے کسی ایسی خاتون کے ساتھ زنا کیا یا ازدواجی تعلق قائم کیا کہ جو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ اور میں نے آپ سے کانٹیکٹ شیئر کیا تھا کہ عربوں کے ہاں لڑائیاں جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور جو جنگی قیدی خواتین لائی جاتیں ظاہر ہے کہ وہ جس کے بھی ہاتھ لگتیں، اب وہ جس کنڈیشن میں بھی ہوتی، چاہے وہ میرڈ ہوتی، ان میرڈ ہوتی یا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی، وہ ظاہر ہے کہ اب لونڈی ہے اور عرب یہ سمجھتے کہ اب ہمارا اس کے اوپر حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ اخلاقی تربیت بھی اپنے ساتھیوں کی کہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہیں اور کبیرہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، اور لیس منا سے مراد ہی یہ ہے کہ ایسا شخص مکمل ثواب کا حقدار نہیں، بلکہ اس کے جو اس کو ریوارڈ دیا جائے گا اس کا کچھ حصہ جہنم کی آگ پر بھی مشتمل ہوگا۔ تو یہ ہے وہ ساری ڈسکشن جو ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں کی تھی۔ آئیے آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک اور حدیث یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فلیس منا، جو شخص اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جن پر جنت حرام ہے ان میں بھی آتا ہے، وہاں پر وہ الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت ٹھہرائی اس پر جنت حرام ہے۔ یہ یعنی اب یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے کہ دو سخت ترین وعید آ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ جنت حرام ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کو جو آخرت میں ریوارڈ دیا جائے گا اس میں اسے جہنم کے عذاب سے بھی گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اس طرح سے بھی آتا ہے۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ڈاکیومنٹیشن کرتے ہوئے اپنے پیپرز میں جھوٹ لکھتے ہیں اور اپنے نسب میں تبدیلی کرتے ہیں اور محرم اور نامحرم کے ایشوز میں آ کے بھی تبدیلیاں کر دیتے ہیں، جو محرم نہیں ہیں ان کو اپنے محرم ثابت کر لیتے ہیں اور جو محرم ہیں وہ نامحرموں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، یہ سب جو طریقہ کار ہیں وہ اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ اپنی ڈاکیومنٹیشنز میں چینجز کرتے ہیں تاکہ باہر کے ممالک کی نیشنلٹیز حاصل کر سکیں، یہ جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے، تو اس میں اپنی ولدیت کو تبدیل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات بعض لوگ اپنے پیپر بنواتے ہوئے یا ڈاکیومنٹیشن کرتے ہوئے اپنی ولدیت تبدیل کرتے ہیں تاکہ کسی کا وراثت میں حق کھا سکیں یا اپنی وراثت میں تبدیلیاں کر سکیں۔ جو بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا بن جاتا ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کا نام نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یا بعض اوقات لوگ اس لیے بھی اپنے حسب اور نسب میں تبدیلی کرتے ہیں کہ وہ کسی مشہور انسان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ تبدیلی کر دیتے ہیں اپنے حسب اور نسب میں، یا کسی مشہور قبیلے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرا تعلق چودھری قبیلے سے ہے، حالانکہ میرا تعلق چودھری قبیلے سے نہ ہو۔ تو یہ جو حسب اور نسب میں تبدیلیاں ہیں اور قبیلوں کے حوالے سے تبدیلیاں ہیں، اور بعض اوقات رشتے کرتے ہوئے جھوٹ بولا جاتا ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے، غلط قبیلے بتائے جاتے ہیں، غلط خاندان بتائے جاتے ہیں، علماء کرام کا یہ کہنا کہ اس حدیث میں وہ ساری باتیں شامل ہیں۔ تو جس کسی نے اپنے والد کی طرف اپنی نسبت یا حسب نسب جوڑنے کی بجائے کسی اور سے جوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاندانی پہچان میں جھوٹ بولنے کی سخت ممانعت ہے۔ اگر میرا تعلق چودھری خاندان سے نہیں ہے یا جٹ برادری سے نہیں ہے یا زمیندار فیملی سے نہیں ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جھوٹ بول کے اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کیا جائے؟ کیونکہ اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم ہے، کیونکہ نسب ہی سے حقوق، وراثت، محرم کا ہونا اور معاشرتی نظام پورے کا پورا جڑا ہوا ہے۔ جان بوجھ کر دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے حقیقی والد کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لیس منا کہ الفاظ اس عمل کی شدید قباحت اور سنگینی کو واضح کرتے ہیں، یعنی یہ عمل اسلامی اخلاق اور مسلمان کے کردار کے منافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم با کردار مسلمان بنیں، با اخلاق مسلمان بنیں۔
اپنے والد کی طرف نسبت کرنا درست ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حسب و نسب میں تبدیلی نہیں کرتا اور جو اس کا حسب نسب ہے وہی بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ حسب نسب میں جھوٹ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور جھوٹا نسب معاشرتی فساد یعنی معاشرے میں فساد پھیلانے اور خاندانی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ وراثت اور شرعی حقوق میں ناجائز مداخلت سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور دیانتداری کو مضبوط کیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں والدین کے حق اور احترام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے بچے اپنی ولدیت بتاتے ہوئے انہی کا ذکر کریں اور کسی اور کا ذکر نہ کریں۔ اگر سب مسلمان اس کی پابندی کرنے لگیں تو اسلامی معاشرے میں اعتماد اور شفافیت قائم ہوتی ہے۔ یہ جو رشتے کرتے ہوئے جھوٹ بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ خاندانی حسب و نسب کا بھی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی اور قبیلے کا ظاہر کیا جاتا ہے یا کسی مشہور شخصیت سے ایسے ہی اپنا تعلق جوڑ دیا جائے تاکہ دوسرے خاندان کو متاثر کیا جا سکے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی اصل پہچان پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے، اور قطعاً اس حوالے سے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے دن سخت مواخذے سے بچنے کی یہ تنبیہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، لیس منا کا مطلب ہے وہ ان ہم مومنوں میں سے نہیں ہوگا جو قیامت والے دن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کے ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کچھ پورشن یا کچھ ریشو اس کے نامہ اعمال سے ایسے کاموں کی بھی نکلے گی جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہم اس ٹاپک میں بھی پڑھ کے آئے ہیں جن پر جنت حرام ہے۔ اس میں بھی یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنے والد کی جگہ کسی اور سے اپنی نسبت جوڑی اس پر جنت حرام ہو جائے گی، اور یہاں پہ ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ آگ والوں میں سے ہے، وہ آخرت میں عذاب اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ 9ویں نمبر پر دیکھیے، جس کبیرہ گناہ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور اس سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سن لیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فرق فلیس منا، جس نے جدائی ڈالی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ بڑی جنرل سی حدیث ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آئیے ذرا آ کے دیکھتے ہیں کہ انسان ان غلطیوں کا ارتکاب کہاں کہاں کرتے ہیں، بلکہ اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کہاں کہاں کرتے ہیں، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت وعید ہے کہ جو جدائی ڈالنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ غلاموں کو خریدتے یا بیچتے وقت اگر ماں اور بچوں میں یا بیوی اور شوہر میں یا بہنوں اور بھائیوں کو بیچتے وقت غلام کے طور پر جدائی ڈال دی جائے، یعنی ماں کو کہیں بیچ دیا، بیٹے کو کہیں بیچ دیا، بیٹی کو کہیں بیچ دیا، تو اسلام اس سے روکتا ہے۔ یہ غلاموں کے ساتھ شدید، جسے کہتے ہیں ظلم والا برتاؤ ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، چاہے جنگی قیدی ہمارے پاس آئے ہوں، جو ایک فیملی کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے تاکہ دنیا کی زندگی میں انہیں جدائی نہ برداشت کرنی پڑے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دنیا کی زندگی میں ماں اور بچے کے درمیان جدائی ڈالی، قیامت والے دن اسے اللہ تعالیٰ اس کے پیاروں کی جدائی میں مبتلا کرے گا۔ یعنی جس نے آج یہاں اگر ماں اور بیٹے میں جدائی ڈال دی، اور جدائی ڈالنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کان بھر کے جدائی ڈال دی، ماؤں کے ایسے کان بھرے اولاد کے خلاف کہ ماں اپنی اولاد سے بدگمان ہو جائے، یا بچوں کے کان ایسے بھرے، فیملی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بچے میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے ایسے کان بھرے جاتے ہیں تاکہ اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ لگا لیا جائے اور یہ اپنی ماں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا فیملی پالیٹکس میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو جس نے آج دنیا کی زندگی میں ماں اور بچے میں جدائی ڈالی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے پیاروں اور اس کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ تو جیسا کرنا ویسا بھرنا، یہ اسلام کا ایک بہت اہم اصول ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں کہ جس نے لوگوں کے درمیان جدائی ڈالی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک انتہائی اہم اخلاقی اور معاشرتی اصول عطا فرمایا ہے۔
فرقہ سے مراد صرف جسمانی جدائی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ تدبیر، ترکیب، اسٹریٹجی، سازش، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے دلوں میں، پیاروں کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے، رشتوں میں دراڑیں ڈالی جائے اور تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا جائے۔ اب یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب بچوں کو والدین سے دور کر دینا، بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دینا، بہن بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، گھر میں ایسی بھابیاں آ جائیں جو خاندان توڑ کر رکھ دے، یا گھر میں ایسے داماد آ جائیں جو سارے خاندان کا بٹوارا کر کے رکھ دیں، یا کوئی ایک کزن اٹھ کے، چچا کا، خالہ کا، ماموں کا بچہ کوئی اٹھ کے ایسا پورے خاندان میں دراڑ ڈالے کہ ساری زندگی کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے قابل نہ رہیں۔ صرف جسمانی جدائی نہیں ہے۔ جسمانی جدائی کی تو ایک شکل ہے کہ ایک غلام کو کہیں بیچ دیا، اس کی بیوی کو کہیں بیچ دیا، اس کے بچوں کو کہیں بیچ دیا، یہ بکھیرنا اس طرح سے کسی کو، یہ جسمانی جدائی ہے۔ ایک ہے ان کے درمیان ذہنی اور جذباتی جدائی ڈال دینا، جس کے نتیجے میں ساری زندگی کے لیے بہن بھائی ایک جگہ ہو کر نہ بیٹھ سکیں، جس کے نتیجے میں بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ یہ چیز ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانی چاہیے کہ آپ نے دوسروں کے گھروں میں جا کے اس طرح کی سازشیں اور مکاریاں اگر کی کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے گھر تباہ ہوئے، یا بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، یا بہنیں آپس میں دور ہو گئیں، تو یہ بات یاد رکھیں بیٹا کہ اس کا آخرت میں بہت سخت قسم کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ اور عذاب آپ سن رہے ہیں، لیس منا، کہ اس نے ضرور آگ میں جانا ہے، جو آخرت کے دن اسے بدلہ عطا کیا جائے گا اس کے نتیجے میں آگ میں جانا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے ایک اور شکل یہ ہے کہ چغل خوری کے ذریعے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ کہنے کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن کسی کی سازش کے نتیجے میں وہ کئی سال تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی جذباتی طور پر الگ الگ رہتے رہیں، اور کئی سال گزرنے کے بعد انہیں پتہ چلے کہ اچھا یہ تو کسی کی کہی ہوئی کوئی بات تھی یا سازش تھی، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں اس طرح سے زہر گھول دیا گیا۔ تو یہ جو زہر گھولا جاتا ہے کسی بھی قول، کسی بھی عمل، کسی بھی تدبیر، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشارے کنائے سے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ہم انسانوں کے اندر عمومی طور پر پائی جانے والی خرابیاں ہیں۔ جھوٹ بول کر خاندانوں کو توڑ دینا، غلاموں کی خرید و فروخت میں ماں کو اس کے بچے سے جدا کر دینا، باپ کو بیٹے سے الگ کرنا، بہنوں کو بھائیوں سے جدا کرنا، وراثت، لین دین یا ذاتی مفاد کی خاطر رشتوں کو جدا کر دینا، ہمسایوں کو ہمسایوں سے جدا کر دینا۔ ایسے ہی دیکھا کہ گلی میں دو تین ہمسایوں کی آپس میں اچھی بنتی ہے تو ذرا جیلسی ہوئی کہ یہ بڑے تیز بنتے ہیں، اور جا کے ایسا ان کو لڑایا کہ دوبارہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل نہ رہیں۔ یہ وہ فساد کی مختلف شکلیں ہیں، جدائی ڈالنے کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح سے جدائی ڈالنے کی ایک شکل اور ہے کہ دین کے نام پر تفرقہ بازی قائم کر کے، فرقوں میں بانٹ بونٹ کے مسلمانوں کو، ایک ہی گلی میں رہنے والوں کو، ایک ہی خاندان کے رہنے والوں کو ایسا بانٹا دین کے نام پر، ایسا تقسیم کیا کہ وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے قابل نہ رہیں۔ اسی طرح سیاسی باتوں پر تقسیم کر دی جائے۔ بھائی یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میرا بیٹا کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہے تو میں اس سے بول چالی بند کر دوں، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا داماد یا میری بہو اگر کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتی ہے تو اب وہ مسلمان ہی نہیں رہی، اب میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ یعنی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اس حد تک ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ کٹ آف کر لیتے ہیں، اپنی دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کل کو آپ ہی یہ پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کے اس کو پسند کرنے لگ جائیں۔ انسان کی پسند بدلتی رہتی ہے، ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو یہ سب افعال شدید گناہ ہیں، اور ایسے کرنے والے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز اختیار فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اختلاف اور انتشار کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق اور باہمی اخوت کا درس دیتا ہے۔ مسلمان جدائی ڈالنے والا، مسلمان تعلقات کو توڑنے والا نہیں، مسلمان جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی جوڑنے والے کو دیکھیں
تو اس پر رش کریں کہ جو جوڑ کے رکھتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، دوسروں کی معذرتیں قبول کرتا ہے، دوسرے کو سپیس دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب کر لے، وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن لے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر مجھے ایک کلر پسند ہے تو اب جب تک میرے سارے بچے وہی کلر نہیں پہنیں گے اس وقت تک میں ان کے لیے عذاب کھڑا کیے رکھوں اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جدائیوں کی دیواریں بلند کرتی جاؤں۔ اسی طرح سے اسلام اتحاد کا دین ہے، اسلام اتحاد کا دین ہے، اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق اور باہمی اخوت کو فروغ دینا چاہیے۔ کسی بھی شکل میں لوگوں کے درمیان نفرت اور علیحدگی پیدا کرنا سنگین جرم ہے، چاہے یہ زبان سے ہو، عمل سے ہو، اشارے سے ہو۔ چغلی اکثر رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے چغل خوری کو ایمان کی نفی کہا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر میاں بیوی، خاندان یا معاشرے میں فساد ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ ماں اور بچے، باپ اور بیٹے، بہن اور بھائی اور بیوی اور شوہر کو جدا کرنا ظلم اور اسلام کی روح کے منافی ہے۔ بعض اوقات اگر دوسری شادی مرد کرتا ہے، دوسری بیوی آتی ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پہلی والی کو دھکا دے کے ڈائیورس کر کے کسی طرح گھر سے نکلوا دیا جائے۔ یہ سب کبیرہ گناہوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسلام نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ غلاموں کی خرید و فروخت میں بھی خاندانی تعلقات کو توڑا نہ جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس قدر ڈیلیکیٹ اور کتنی جسے کہتے ہیں ڈیلیکیٹ ایموشنل ایک ایسپیکٹ ہے کہ غلاموں کی خرید و فروخت میں بھی ان کے تعلقات کی حفاظت کی جائے اور ان کے درمیان جدائیاں نہ ڈالی جائیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ جڑے ہوئوں کو توڑنے والا ہو۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں لیس منا کے کہ جدائی ڈالنے والا شخص کامل ایمان اور نبوی طریقے سے محروم ہے، یعنی سنت پر عمل پیرا نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جوڑا جائے، اصلاح کرا دی جائے، صلح کرا دی جائے، ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور سنت کے اگینسٹ یہ ہے کہ قریب بیٹھے ہوں کو بھی دور کر دیا جائے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ توڑا جائے بلکہ جوڑا جائے۔ جب رشتے محفوظ ہوں گے تو معاشرہ امن و سکون اور اعتماد کا گہوارہ بنے گا۔ خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو ٹرسٹ کریں گے اور خاندان مضبوط ہوں گے۔ یہ حدیث دراصل شیطان کے ہتھ کنڈوں اور منصوبوں کو بے نقاب کرتی ہے، کیونکہ شیطان کی یہ خواہش ہے کہ وہ سب سے زیادہ جدائی اور نفرت ڈالے اور نفرت سے خوش ہو۔ تو جو انسان رشتوں کو خراب کرتا ہے، پیاروں میں جدائیاں ڈالتا ہے، وہ دراصل شیطان کا آلہ کار یا ٹول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا خیال بھی آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے اور یاد رکھا جائے کہ مسلمان جوڑنے والا ہے، مسلمان توڑنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں، ان کے دل جوڑیں، رشتے بچائیں اور ہر اس عمل سے بچیں جو نفرت اور جدائی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اگلی حدیث اور اگلا کبیرہ گناہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور یہ ہے نمبر 10۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، جو شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی ایسا دعویٰ کرنا جو کہ بے بنیاد ہے، جو کہ جھوٹ ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اپنے حسب و نسب کے حوالے سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، وہ ہمارا شجرہ نسب تو مغلیہ خاندان سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، خواہی ملا دیتے ہیں، وہ ہمارا جو شجرہ نسب ہے وزیر اعظم پاکستان سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس طرح سے جو جھوٹے دعوے کرنے ہیں، یا مال کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ وہ جی ہماری تو اتنے 100 کنال زمین فلاں جگہ پہ ہے، خواہ میں ہی، اور اسی طرح سے کسی حق کے بارے میں دعویٰ کرنا یا حصے کے بارے میں دعویٰ کرنا یا کسی عمل کے بارے میں یا کسی بھی حوالے سے، میں اس کی مزید مثالیں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی ہوں۔ علماء کرام کے مطابق یہ حدیث ہمیں جھوٹے دعووں اور غیر حقیقی دعووں سے منع کرتی ہے۔ آپ عام الفاظ میں اس کو کہتے ہیں بڑھ کے مارنا۔ بڑھ کے مارنے کا کیا ہے؟ جتنی مرضی مار لی جائیں، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے پاس حقیقتاً موجود نہیں، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ صلاحیت ہے، مرتبہ ہے یا کوئی حق ہے۔
اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ ایمان کی کمی اور ناقص ہونے کی نشانی بھی ہے۔ اب آئیے ذرا جھوٹے دعووں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آج کل ہماری زندگی میں ہم بہت سارے سوشل میڈیا پر آپ ایسے دعوے دیکھتے ہیں کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، یا اپنی تعلیم کے بارے میں جھوٹے دعوے۔ بعض جگہ پر جب انویسٹیگیشن کی گئی تو سیاستدانوں کی ڈگریاں ہی نہیں نکلیں، جبکہ ان کے دعوے تھے کہ ہم نے، بلکہ الٹا پتہ چلا ڈگریاں تو نہیں لیکن شادیاں 2-2 3-3 خفیہ کر رکھی ہیں۔ تو یہ سب جھوٹے دعووں کی شکلیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت بہت زیادہ کامن پریکٹس میں ہے۔ رشتہ کرتے وقت جھوٹے دعوے کرنا حسب اور نسب کے حوالے سے، پہلے کہتے تھے چودھری ہیں، بعد میں جب گئے تو پتہ چلا کہ نہیں چودھری تو نہیں ہے، نہ یہ جٹ ہیں، نہ یہ رانا راجپوت ہیں، وہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں نام لیے جاتے ہیں حسب اور نسب کے حوالے سے۔ اسی طرح سے رشتہ کرتے وقت بچوں اور بچیوں کی تعلیمی صلاحیتوں کے بارے میں جھوٹ بولنا، بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی تو بی اے بھی نہیں کمپلیٹ کیا، کہہ رہے تھے ماسٹرز ان انگلش ہے۔ میں نے یہ بھی بعض فیملیز میں ان کے ساتھ دھوکے ہوتے دیکھے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی بچی تو ٹوٹلی ایف اے ہے، جبکہ بتایا گیا تھا کہ ایم اے انگلش ہے۔ جو بہترین وقت کی ڈگری ہے وہ چن کے بتائی جائے کہ ہماری بچی نے یا بچے نے یہ کر رکھا ہے۔ مالی یا کاروباری معاملات میں جھوٹے دعوے کہ میری اتنی کمپنیاں ہیں، یہ کر دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ من ادعا لیس لہ فلیس منا، جو کسی ایسی بات کا دعویٰ کرے جو اس کے پاس حقیقتاً نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرضہ لینے کے لیے جھوٹے دعوے کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، میں آپ کا قرضہ جلدی واپس کر دوں گا، اور بینک سے تو بہت سارے لوگ ایسے قرضے اٹھاتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے۔ کسی مؤثر شخصیت کا رشتہ دار یا کسی بڑے مشہور آدمی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا کہ ہم تو جو ہے وہ ہمارے یہ لگتے ہیں۔ کسی بڑے منصب کا دعویٰ یا تجربے کا دعویٰ، وہ اگر میں آپ کو یہاں ساروں کو کہہ دوں کہ میں ہیڈ ہوں تو آپ تو یہی سمجھیں گے کہ میں واقعی ہیڈ ہوں، اور اگر کوئی جھوٹ بول کے یہ کہہ دے میں تو اپنی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں جبکہ وہ حقیقت میں ڈائریکٹر نہیں ہے، یا یہ کہ میرا جو ہے وہ 35 سال کا تجربہ ہے جبکہ تجربہ ابھی صرف 20 سال کا ہو، تو آپ دیکھیں کہ سی وی میں اکثر ہمیں ایسے کینڈیڈیٹس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جن کا سی وی شاندار ہوتا ہے اور بلڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے بڑا اچھا، لیکن جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ فالوورز بڑھانے کے لیے اپنی کامیابیوں کے جھوٹ بولنا، آپ آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی کثرت دیکھتے ہوں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، بڑے بڑے گھر لے کر دکھا دیے جائیں، ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس یہ بڑے بڑے گھر ہیں، تو یہ بھی وہ بڑھ کے مارنے کی، یہ ساری باتیں بڑھ کے مارنا ہے، اور ضرورت نہیں ہے ان ساری باتوں کے کرنے کی، لیکن اس کے باوجود مسلمان سوسائٹی میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرنا، یا یہ کہنا کہ مجھے فلاں فلاں انعامات جو ہیں وہ ملے ہیں صدر پاکستان سے جبکہ وہ کبھی نہ ملے ہوں، یہ وہ سارے جھوٹے دعوے ہیں کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ کیا جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ جھوٹے دعوے کرنے سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اسے تبھی پڑے گی جب وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ معاشرے میں اعتماد اور بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انٹرویو کرتے ہوئے اگر کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے مجھے کہ اس کے سی وی میں جھوٹ لکھا ہے، اب میں ہر آنے والے کینڈیڈیٹ کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دوں گی، کیونکہ ایک دفعہ جو بیڈ ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے اس کے، اور پھر اگر کسی کے گھر میں کوئی رشتہ ہوا بچے یا بچی کا اور اس میں خرابی آ گئی تو باقی لوگوں کے دل میں بھی ڈر بیٹھ جاتا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی بچوں کے رشتے کرتے ہوئے ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے، تو وہ ایک معاشرے میں فوراً اس سرکل میں شکوک اور شبہات اور ایک دوسرے پر شک کرنے والی ایک فضا بن جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی عزت اور وقار متاثر ہوتا ہے، اس حدیث سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو خواہ لکھ دیتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر، حالانکہ وہ ابھی پروفیسر نہیں ہوتے۔ ایسے بہت سارے لوگوں سے مجھے اپنی فیلڈ میں واسطہ پڑا کہ ابھی لیکچرر تھے لیکن لکھتے وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر تھے، یا وہ سیکنڈری اسکول میں پڑھاتے تھے لیکن لکھتے تھے پروفیسر، اور ہم سوچتے رہتے تھے یہ ان کو پروفیسر کس نے، وہ کہتا ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پروفیسر ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، جھوٹ بولنے کی وہ عملی شکلیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔
سچ بولنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جھوٹے دعوے معاشرت میں اختلافات اور دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مجھے پتہ چلے گا کہ میں جس کے ساتھ بزنس کر رہی ہوں اس نے جھوٹ بولا تھا، یا یہ کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا سی وی کے ذریعے، یا بچوں کے رشتے کرتے ہوئے جھوٹ بولا گیا، بعد میں کوئی جھوٹ پکڑا جائے، تو اس کے بعد وہ جو رشتوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے وہ پھر ساری زندگی چلتی ہے، تو اس سے رشتوں میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے سچ بولنا چاہیے اور ایکسٹرا آرڈنری کلیمز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بعد میں خود ہی سب کو پتہ چلتا رہے گا کہ کس کے پاس کتنا کچھ ہے۔ اور جھوٹے دعوے مالی نقصان اور دھوکہ دہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ کسی کا جھوٹا دعویٰ سن کے کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس سے 20 لاکھ ہتھیانے ہیں، یہ تو بڑی تگڑی پارٹی ہے، اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے، تو اس لیے دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جھوٹے دعوے قیامت میں انسان کے لیے زبردست نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جائے۔ ہم تو گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تو اس طرح کے دعوے کر کے اپنے لیے جہنم کا ایک عرصہ کیوں خریدا جائے؟ تو یہ ہے وہ 10واں کبیرہ گناہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح کے جھوٹے دعوے کرے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ منصب کے حوالے سے ہیں، مال کے حوالے سے ہیں، حسب و نسب کے حوالے سے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے ہیں۔ 11ویں نمبر پر دیکھیے، جس کبیرہ گناہ سے ہمیں روکا گیا ہے اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، آئیے پہلے ہم ذرا حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یجب السلام فلیس منا، جس نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض ایسے ہیڈز میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو سلام کیا جائے وہ آگے سے جواب نہیں دیتے۔ کثر نفسی شاید وہ اس کو سمجھتے ہیں تکبر کا ایک انداز، یا اپنے ماتحتوں پر روک ڈالنے کے لیے کہ سلام کے جواب دینے کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا جہالت کی وجہ سے۔ تو حدیث کے الفاظ پھر سن لیجئے، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ من لم یجب السلام، جس نے سلام کا جواب نہیں دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سلام کا جواب نہیں دے رہا وہ کسی تکبر یا غرور کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ یہ ان چھوٹے لوگوں کا، ایک سیکیورٹی گارڈ کے سلام کا جواب میں کیوں دوں؟ یہ بھی سوچ آ سکتی ہے انسان کے اندر، بھئی میں تو ایک بہت بڑا ڈائریکٹر ہوں کمپنی کا، تو سیکیورٹی گارڈ کا تو کام ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ تو بعض اوقات تکبر آڑے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اخلاقی بخیلی، دیوالیہ پن، کہ اخلاق اتنے برے ہیں کہ کسی نے یہ تربیت ہی نہیں کی، سیکھا ہی نہیں زندگی میں کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی اتنے ہی پرتپاک اور خوش دلی سے دینا چاہیے جتنے اچھے طریقے سے کسی نے ہمیں سلام کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہاں پہ ہے یہ اللہ کا حکم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، اور جواب دینا دراصل ہمبل ہونے کی نشانی ہے۔ طالب علم سلام کریں، ان کو جواب دیا جائے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ اپنے گھر کے مائنرز کو دیکھیں، نواسوں نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو، تو عادت بنا لیجئے کہ میں نے ان کو پہلے سلام کرنا ہے، پھر وہ آگے سے جواب دیں گے، تو یہ بھی سنت پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ تو مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں، اس وقت یہ میٹر نہیں کرتا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر کو سلام کر رہا ہے، اس وقت وہ مسلمان ہے، اور اسلام ہمیں ہمیشہ ہمبل رہنا سکھاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو کوئی بڑے سے بڑا عہدہ بھی مل جائے، لیکن جو مسلمان کے حق ہے ایک دوسرے پر وہ ساقط نہیں ہوتے، لہٰذا سلام کا جواب دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اہم اخلاقی اور سماجی رویے کی تربیت ملتی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں باکردار مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، با اخلاق مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور عزت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، سٹاف ممبرز ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ دیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں، ان کے سلام کا جواب دے دیں، انہیں رسپیکٹ دے دیں، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان کو اس بات کا ثواب ملتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو خوش کرتا ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور یہ آپ کی سنت بھی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، چاہے کوئی بزرگ کرے، بچہ کرے، کوئی چھوٹا ورکر کرے، چھوٹا بڑا تو خیر ڈیزگنیشنز کی وجہ سے ہم ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے اور ہم میں سے چھوٹا کون تھا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کا جواب دینا ایمان کا حصہ ہے۔ جو سلام کو نظر انداز کرتا ہے وہ ایمان میں کمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ محبت اور بھائی چارہ اس سے بڑھتا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اور آپ نوٹ کیجئے گا، جب آپ اپنے گھر کے بچوں کو سلام کریں گے، وہ آپ سے سیکھ کر اسی طرح سلام میں پہل کرنا سیکھیں گے، اور وہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ وہ پہلے سلام کریں۔ اس سے مسلمان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ بد اخلاق مسلمان لیس منا کے زمرے میں آتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسروں کی عزت، جب ہم سوال کا جواب دیتے ہیں تو اس سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کو آنر کرتے ہیں، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اسے سلام کا جواب نہیں دیتے تو اس سے اس کی عزت میں کمی آتی ہے، وہ ہرٹ فیل کرتا ہے، وہ ڈسکریج ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے ناراض بھی ہو، سلام ضرور کر لیں، بے شک لمبا پاس نہ بیٹھے، اور اگر وہ سلام کر دے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنی بلند آواز سے کہیں کہ اس کے کان اچھی طرح اس کو سن لیں کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ سلام کا جواب دینے والا برکت اور دعاؤں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جو اس نے آپ کو دعا دی وہی آپ نے اس کو سلامتی اور برکت والی دعائیں اسی طرح سے دی۔ مسلمانوں کو اپنے رویے سے اسلام کی شناخت اور پہچان دینی ہے، اور سلام کا جواب نہ دینے سے رواداری اور ادب کی کمی ہوتی ہے اور اخلاق کی کمی ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دوسروں پر اچھا اثر ڈالنے کا ذریعہ ہے، اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، دل نرم پڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے، جو شخص سلام کا جواب دیتا ہے وہ آخرت میں بھی نجات اور کامیابی پا جاتا ہے۔ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور اگر کر لیں گے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے اس طرح بچو جیسے اپنے دشمنوں سے بچتے ہو۔ یہ گناہ کس کے دشمن ہے؟ یہ ہمارے دشمن ہے۔ اگر ہم سلام کا جواب نہیں دیتے تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے اسے ظالم کہتے ہیں، جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ نہ کرے کہ جہنم کی آگ کا مستحق بنا لیں۔ آئیے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلی حدیث، اور یہ آج کی ہماری آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ، اور 11ویں نمبر پر اس 12 ہے، اچھا جی، 12ویں نمبر پر اس حدیث کا ذکر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، جن میں لیس منا کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال۔ جو عورت مردوں کی طرح کا روپ دھارے، یا مرد عورتوں کی طرح کا لباس یا طرز عمل اپنائے، یا عورتوں والا روپ دھارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ 12ویں نمبر پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں مرد اور عورت کے مابین فطری اور شرعی تمیز کو برقرار رکھنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اسلام میں لباس، سلیقہ اور طرز عمل میں جو اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کا فرق رکھا ہے، مذکر یعنی مرد اور عورت کا فرق رکھا ہے، اس کو برقرار رکھنا تاکہ اس کائنات کا حسن برقرار رہے، یہ ہمارے فرائض میں ہے۔ عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے مردوں کی مانند سلوک یا مردوں جیسا لباس اختیار کرنا، اور مرد کے لیے عورتوں کی طرح کے لباس یا طرز تخاطب یا سلوک یا ان جیسا بننا معاشرتی اور اخلاقی نظام کو متاثر کرتا ہے اور شرعی طور پر انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صنفی امتیاز رکھا ہے دونوں کے درمیان، جو جینڈر کا فرق رکھا ہے، اس فرق کو اسی طرح سے برقرار رکھا جائے۔
مرد اور عورت کے درمیان فطری اور شرعی فرق قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر فرد اپنی جنس کے مطابق رویہ، لباس، طرز تخاطب اختیار کرے تو معاشرہ منظم رہتا ہے۔ اگر مرد حضرات خواتین کی طرح میک اپ کرنے لگ جائیں اور خواتین کی طرح بال بنانے لگ جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ اور انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سال سے میں یہ تبدیلیاں بہت تیزی سے اپنے معاشرے میں آتے دیکھ رہی ہوں۔ اسکوٹی پہ بیٹھے پتہ نہیں چلتا لڑکی اسکوٹر چلا رہی ہے یہ لڑکا چلا رہا ہے، پیچھے سے دیکھو تو چٹیا ہوتی ہے، آگے سے دیکھے تو چہرہ جو ہے وہ مردوں والا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ پیچھے چٹیا بنانا یہ خواتین کا طریقہ کار ہے، یہ مرد حضرات کو زیب نہیں دیتا اور یہ فطرت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایک اپنی اپیرنس رکھی ہے، ایک فطرت رکھی ہے، اور عورت کی ایک اپنی فطرت اور اپنا انداز، اور وہ ہر چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور ہمیں بہت اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، ان حدود کا تعلق لباس سے بھی ہے، ہر چیز سے ہے، اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ مرد اور عورت کی طرح بننے یا لباس اختیار کرنے سے ہونے والے شرعی نقصانات سے ہمیں بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شرعی حدود کی پابندی انسان کے ایمان اور تقوی میں اضافہ کرتی ہے۔ صنفی تماثیل یا مشابہت، اس سے معاشرے میں الجھن اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکوٹر پہ پہلے چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو پیچھے سے لڑکی کی طرح نظر آ رہا ہے ابھی ٹھہر جائے آگے دیکھ لیں، چہرہ نظر آئے گا تو پتہ چلے گا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور آج کل کچھ خواتین کے ڈریسز ایسے آ گئے ہیں جو مردوں کے ڈریسز سے مشابہت رکھتے ہیں، جیسے میں یہ کوڈ سیٹ دیکھ رہی ہوں کہ جس میں وہ چھوٹی چھوٹی قمیضیں اور ٹراؤزر مردوں کے وہ جو ڈریسز ہوتے ہیں ان سے مشابہت اختیار کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت احتیاط اس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو خواتین کے طرح کے ڈریسز پہننے چاہیے، مرد حضرات کو مردوں والے ڈریسز پہننے چاہیے۔ اسی طرح سے ہر فرد اپنی اصل اور فطری شناخت برقرار رکھے۔ جنس کی مخصوص طرز لباس اور رویے سے عزت اور وقار قائم رہتا ہے۔ اپنی فطرت کے مطابق رہنے سے انسان مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے پڑھیں تو سائیکالوجی میں نے پڑھا کچھ ریسرچ پیپرز میں، LGBTQ کے اوپر میرا ایک لیکچر تھا رفاع یونیورسٹی میں، سیمینار کانفرنس تھی، تو وہاں پر میں نے جب اس کے لیے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ جو بچے یا بچیاں دوسری صنف کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں ان کا علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کچھ جذباتی طور پر اور کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیزز میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ایک نارمل انسان سے اس بیہیویئر کی توقع نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر مجھے کبھی زندگی میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا۔ خاتون رہتے ہوئے اپنی ڈومین کے اندر میں جو آؤٹ پٹ دے سکتی تھی، الحمدللہ آئی ایم ہیپی ود دس ڈیسیژن آف اللہ۔ اور مسلمان اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں خاتون ہوں یا مرد ہوں۔ ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ کیا میں نے اپنی کیپیسٹیز کو یا اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا اس میں اپنا ایفیکٹو رول پلے کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ ماں ایک بہت بڑا فضیلت والا درجہ ہے جو الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو ہمارے جو ریسرچرز ہیں سائیکالوجی کے وہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں ان بچوں کو شروع سے ان کو چیک رکھنا چاہیے اور ان کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ کچھ نفسیاتی بیماریوں کے نتیجے میں کچھ خواتین کا دل چاہتا ہے کہ ہم مردوں کی طرح لگیں اور کچھ مردوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم خواتین کی طرح لگیں۔ تو یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں، پاکستان کا یہ حال ہے، زیادہ تر اب یہی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ میڈیا کے زیر اثر ہے، چونکہ ہماری ایجوکیشن ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے اور وہ میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا نے تو ایڈڈ جسے کہتے ہیں نا دا فیول ٹو دا فائر کا کام کیا ہے۔ پہلے میڈیا اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اب سوشل میڈیا کی وجہ سے منفی قسم کے رویے اور منفی سماجی رویے اور بڑکے مارنے والا کلچر اور کھوکھلا پن بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اب بھرا پن نہیں رہا، تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث بنیادی طور پر ہمیں سکھاتی ہے کہ مرد اور عورت کی فطرت میں فرق کو قائم رکھنا شرع کی حفاظت ہے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں با اخلاق اور با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں دین کا علم سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو عام کرنے کی اپنے ماحول کے اندر توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔